اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے نفع دیا۔ کیا مطلب مجھے نفع دینے کا؟ یعنی کہ دین کے کاموں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بہت نفع دیا۔ یہ نہیں کہ ذاتی طور پر نفع دیا، ذاتی طور پر تو ہجرت کی رات حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں میں قیمتاً لوں گا۔ ذاتی طور تو یہ فرمایا، جو فرمایا کہ مجھے نفع دیا یعنی میرے دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو سب سے زیادہ ابوبکر کے مال نے نفع دیا، اور فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اسلام پر اتنے حقوق ہیں کہ میں ان کا حق نہیں ادا کر سکا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں نوازیں گے۔ تو یہ کتنا بلند مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمات ہے صحابہ کرام کی مجلس کے اندر۔ صحابہ کرام نے مختلف چیزوں کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ پسند ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا رخ انور ہو، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہی ایسا تھا کہ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھا فوراً کلمہ پڑھا، فرمایا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرمایا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرمایا کہ ہمیں آپ کا چہرہ اتنا منور، اتنا روشن چمکدار ہوا کرتا تھا کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے سورج آپ کی پیشانی کے اندر چل رہا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ان عرقہ اللؤلؤ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب پسینہ آتا تھا تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے موتی جڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے یا رسول اللہ کہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا غار کے اندر، غار ثور کے اندر بڑی احسن درجے سے پوری فرمائی کہ وہاں پر سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اور پھر مزار کے اندر اکٹھے فرما دیا، غار کے اندر بھی اکٹھے، مزار کے اندر بھی اکٹھے، فرمایا آپ کے جو آرام گاہیں ہیں وہ بھی قریب قریب فرما دیں کہ قیامت کے دن اٹھنے تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اور فرمایا کہ میری دوسری تمنا یہ ہے، فرمایا کہ میرا مال ہو اور میں اپنا مال آپ پہ نچھاور اور قربان کر دوں، اور یہ تمنا بھی خوب پوری فرمائی۔ جب اسلام لائے اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور جب ہجرت کی تو اس وقت 5,000 درہم رہ گئے، اور جب اس دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت مکمل کفن بھی ان کو دستیاب نہیں تھا۔ اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور سب کچھ دین کی خاطر قربان کیا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میری تیسری تمنا یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا بھی پوری فرمائی، اور کس احسن درجے کے اندر پوری فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار جس بیوی سے تھا وہ بیوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ حضور کے نکاح کے اندر بھی بیٹی آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تمام بیویوں سے سب سے زیادہ محبوب کروا دی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا سے جانے کے دن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج مطہرات کو جمع فرمایا کہ ازواج مطہرات میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر گزاروں، کیا تم اجازت دیتی ہو؟ سب نے خوشی سے اجازت دی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور نے آخری بیماری کے ایام گزارے۔ تو پھر دیکھا جائے تو جس بیوی کے گھر کے اندر حضور نے اپنے زندگی کے آخری دن گزارے، آخری دن گزارنا پسند فرمائے، وہ بیوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ اور جس بیوی کی گود کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کی ہے وہ بھی صدیق اکبر کی بیٹی تھی۔
اور پھر جس بیوی کا چبایا ہوا مسواک حضور نے اپنے آخری وقت کے اندر استعمال کیا، اور اس کا چبایا ہوا مسواک، اس کا لعاب دہن لگا ہوا وہ مسواک چبا کر حضور جس بیوی کا لعاب منہ کا اپنے منہ کے اندر لے کر دنیا سے گئے ہیں، گنبد خضرا میں آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، تو وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالیٰ نے تمنا پوری فرمائی کہ ابوبکر تو نے دین پر سب کچھ لٹا دیا، اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز قربان کی، ہم تیری تمناؤں کو، تیری خواہشوں کو بھی احسن درجے کے اندر پوری فرمائیں گے۔